غلام مصطفیٰ کھر صاحب جی فارمر گورنر پنجاب اور ندیم افضل چند صاحب پیپلز پارٹی سے تعلق ہے جن کا میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے موجود ہے. کھر صاحب نے ایک پنڈورا باکس کھول دیا ہے اور چند صاحب میں ایک دفعہ آخری دفعہ آپ کو درخواست کروں گا چند صاحب کہ آپ سچ بول دیں بس، اور اگر سچ بول دیں گے آپ تو ہم سب کی زندگی آسان ہو جائے گی. جو کہ سردار عبدالقیوم جتوئی صاحب نے جو باتیں کی ہم نے کوشش کی تھی ان کو بھی لانے کے لیے پروگرام میں کہ وہ بھی آئے اور اپنی پوزیشن کلیریفائی کریں، لیکن ان کی مصروفیات کچھ بہت زیادہ ہے اس لیے وہ نہیں آ پا رہے تھے. جی اینی ویز جی میں دوبارہ آتا ہوں، ایک آپ کو کلپ دکھا دوں دوبارہ سے، ذرا ایک کلپ دیکھ لیجئے آپ. ایک آخری کلپ ہے جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا، وہ ذرا ایک پھر دوبارہ دکھائیے گا. جی نہیں اس کو واپس لے جانا ہے، وہ سامان شفٹ کرنا ہے ان سے. مارو تھک مارو پرانے مہربان کدھر ہے بھائی صاحب کی کر رہے ہو؟ شبیر صاحب 7 بندے آئے گڈی بٹھاؤ. سردار عبدالقیوم جتوئی صاحب جی وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار. جی 7 گھنٹے بٹھاؤ. آپ نے نام کیوں بتایا یار؟ وہ آپ گاڑی میں بٹھاؤ اور اس کے بعد پھر لانے. چلو ہاں سب بند ہے. چلو 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 جواب دینا چاہتے ہیں. مجھے نہیں پتا. سر ادھر اندر پوچھو. خیر ہے ایک دفعہ مندر جزیل کرو اس میں پھر کرنا ہے. پوچھنا آپ نہیں پوچھنا لالا جو بھی ہے سب گھر بند ہے. گپ گپ میں ان سے پیچھے چلو 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 بھائی صاحب ہو جاؤ مہربانی کرو. اچھا کھر صاحب ایک بات پوچھنا چاہوں گا، کرپشن آپ کے سامنے، وفاقی وزیروں کی جو نجی مصروفیات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، ان کی اسٹیٹمنٹس بھی آپ کے سامنے، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے. آپ نے اتنی چیزیں بتائیں کھر صاحب کہ جناب سب لیڈرشپ اگر کرپٹ ہو تو وہ کوئی نہ کوئی نہ ہوتی کرپٹ تو کوئی نہ کوئی وہ ضرور ڈیسیژن لیتی ہے ایسے وزراء کے خلاف. اب آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں. جب کرپشن چھوٹی چھوٹی کرپشن ہوتی تھی اس وقت بھی آپ جاتے تھے چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس یا جن لوگوں کے پاس جاتے تھے آپ ان کو بتاتے تھے، اب کیوں نہیں بتا رہے آپ؟ دیکھیے وہ تو اب تو ایسی بات ہے کہ جب آپ بلاتے ہیں تو ساری بات وہی کرتے ہیں. اس وقت یہ تھا کہ میرے پاس پارٹی تھی، پلیٹ فارم تھا اور میں ایک منسٹر تھا، میری ذمہ داری تھی. یہ جو سیف الرحمان صاحب بات کر رہے ہیں ان سے دوبارہ بلا کے پوچھیں. میں منسٹر ہونے کی حیثیت میں نے لیٹرز لکھے تھے کہ جس طریقے سے یہ بجلی کے کانٹریکٹس اوارڈ کیے جا رہے ہیں وہ دنیا میں کسی اور جگہ پہ نہیں ہوتے اور یہ میسو قسم کی کرپشن ہے. اور منسٹر ہوتے ہوئے میں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ جس طریقے سے یہ بجلی کے کارخانے ہمارے ملک میں لگائے جا رہے ہیں بجلی کے، یہ بجلی تو لگ جائے گی لیکن اس کا بل دینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ میری جو ان کے ساتھ اپوزیشن ہوئی تھی اسی بات کی کہ جو آپ اس لیول کے لے رہے ہیں ان کے کمیشنز، یہ اگر آپ کریں گے تو یہ ملک تباہ اور برباد ہو جائے گا. صاحب ایک چھوٹی سی ایک چیز بتانا چاہوں گا. جی ابھی بھی میں ان صاحب کا نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے 100 کروڑ کا چیک لیا اپنے نام پہ. وہ دلیری کی یہ حالت ہے کہ 100 کروڑ روپے کا چیک اپنے نام پہ بنوایا اور وہ بھی اسی قسم کی ایک ڈیل تھی. وہ چیک خیر واپس کرنا پڑ گیا انہیں.
کوئی یہ تو وجوہات پتہ نہیں کب یہ کئی نئی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. جی. آپ یہ پتہ کریں کہ آصف علی زرداری صاحب یہ امریکہ گئے تھے تو وہاں ہمارے بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں جن نے فرٹیلائزر کا جو ہے فیکٹری وہ خریدی ہے. تو ان کو جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو ان کے لیے وہاں پرابلم پیدا کی گئی. تو ان نے پہلے پرائم منسٹر صاحب کو اپروچ کیا, ان کے ذریعے سے بات کرنے کی کوشش کی, پھر نہیں ہوئی. پھر وہ پہنچے وہاں جہاں ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ پہنچے ہوئے تھے, واشنگٹن میں تھے یا نیو یارک میں تھے. تو وہاں کہنے کی یہ بات, اب یہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے, وہاں دو ارب روپے دیے گئے اور وہ فارغ ہو گئے. آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ لیکن یہ کون نہیں جانتے کہ اب وہ آگے. فرق صرف یہ ہے کہ پہلے زرداری صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ روپے لے لیتے ہوتی تو آج ساری پیپلز پارٹی پیٹریاٹ میں چلی گئی ہوتی. سارے مشرف کے دور میں نیب زدہ ہو چکے ہوتے, سارے پارٹی لائلٹی چینج کر چکے ہوتے. ساری دنیا جانتی ہے. کیا بات کرتا ہے؟ پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت ہے, ایک بہت بڑی فیملی ہے پیپلز پارٹی. تھی اب نہیں ہے. نہیں اب بھی ہے. آپ نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بالکل صحیح ہے. نہیں, آپ جب آپ تھے گورنر تو پیپل پارٹی ہے. پیپل پارٹی آج آپ کو گورنر بنا دے تو پیپل پارٹی ہے. پیپل پارٹی آپ کو نہیں بنائے تو آپ کو کچھ بھی نہیں. دیکھیں جی, یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں لوگوں نے میں ووٹ کی بات کرتا ہوں. ایک بات بتا ہوں, ووٹ ان کو ملا تھا, لیکن یہ بتائیں کہ ووٹ ملنے کے بعد میری بات سنیں, ووٹ ملنے کے بعد پاکستان میں کیا تبدیلی خر صاحب کے لیے پولیس پارٹی میں کوئی رول دے. بی بی نے دبئی سے بیٹھ کے کہا میں جاتا ہوں, یہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. لیکن جب یہ صاحب کا پارٹی میں رول کی بات آئی تو میں یقین جانے کسی ورکر نے کسی عہدیدار نے کہا نہیں جی اب ہم خر صاحب کے ساتھ نہیں چل سکتے. 7 دن میں جو پارٹی کو بار بار اس کے بعد وہ سارے پنجاب میں یہ بھی تو کوئی اپنی چیز بتائے. چند صاحب خر صاحب کو اپنی بات کمپلیٹ کر لینے دیں. چوریاں بند نہیں ہوئی, ڈاکے بند نہیں ہوئے, کرپشن بند نہیں ہوئی, تو یہ صرف خود کھانے کے لیے آئے. پیپل پارٹی کی گورنمنٹ میں دیکھتا ہوں جی. اب بتائیں پیپل پارٹی دیکھیں جو این ایف سی کا کام ہوا ہے, کیا پیپل پارٹی گورنمنٹ سے لاسٹ ٹائم کب ہوا تھا؟ جو بلوچستان کا ایشو پیپل پارٹی نے ٹیک اپ کیا ہے, کون سی پارٹی ہے جس نے ٹیک اپ کیا ہے؟ نمبر 3, دہشت گردی اس وقت آپ کے ملک کو کھا رہی ہے. مجھے بتائیں پیپلز پارٹی کے علاوہ کون سی وہ جماعت ہے جس نے کلیئر ایک دہشت گردی کے اوپر ایک پارٹی لائن دی ہو؟ کوئی قومی جماعت مجھے بتائیں. یہ پیپل پارٹی ایک جماعت ہے. مجھے بھی بات کریں نا, یہ فوج کو دعا دیں, آپ کیا کرتے؟ آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی کیا ہے جی؟ ذرا میں چند صاحب پوچھنا چاہوں گا, گورنمنٹ کے پاس یہ جو ٹیررزم کی ویو آئی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے آپ کے پاس اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ کے 3 عہدیدار پیپلز پارٹی کے, گورنر پنجاب کہتے ہیں جی کہ انڈیا ملوث نہیں ہے دہشت گردی میں, آپ کا انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں جی کہ انڈیا ملوث ہے, آپ کے فارن منسٹر کہتے ہیں جی کہ جو رحمان ملک صاحب کے پاس ثبوت ہے وہ اتنے سفیشینٹ نہیں ہے کہ جس میں بتایا جا سکے کہ انڈیا ملوث ہے. آپ کی اپنی پارٹی کے 3 لوگ بیٹھ کے ڈفرنٹ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, آپ کے کنسنسس اندر نہیں ہے. آپ کے چند صاحب کنسنسس ہے, میں بات کرتا ہوں. کنسنسس یہ ہے کہ پارٹی میں پہلے دن سے یہ پارٹی نے ڈیسیژن کیا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف. نہیں, میں اس چیز پہ بات نہیں کر رہا چند صاحب, میں آپ کی بات سن چکا ہوں. بات سنیں, جو آپ بات کر رہے ہیں, جو آپ بات کہہ رہے ہیں, آپ اس کا جواب دیں نا. گورنر آپ کا, انٹیریئر منسٹر آپ کا, فارن منسٹر آپ کا, ہر بندہ, ہر 3 بندے جو ہے ڈفرنٹ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. ایک چیز ہے اس پہ سٹیٹمنٹس تینوں کی ڈفرنٹ ہے. آپ کے بجلی کے وزیر کہتے ہیں جی کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی اگست میں, پھر کہتے ہیں دسمبر میں, پھر اس کے بعد جا کے کہتے ہیں جی کہ ابھی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. ان کی میرے خیال میں ان کو تو یاد بھی نہیں رہتا کسی چیز کا. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھائیں تو صحیح نا, ویئر آر وی ہیڈنگ فار؟ آپ اسٹیٹمنٹ آپ مجھے اسٹریٹجی دے دیں, لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم, ڈے ٹو ڈے بیسس کی کوئی اسٹریٹجی دے دیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ کی گورنمنٹ یہ دیکھ رہی ہو یا کر رہی ہو جس میں ٹیررزم کم ہو سکتا ہو. مجھے وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو اسٹریٹجی ہے وہ بتا دیں آپ.